بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیفہ مامون الرشید کے دور میں بغداد میں ایک درویش رہتے تھے۔ ان درویش کا نام بہلول دانا تھا۔ بہلول دانا ایک فلاسفر اور ایک تارک و دنیا درویش تھے۔ ان کا کوئی گھر اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ عموماً شہر میں ننگے پاؤں گھومتے تھے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے تھے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب لکھا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں رہتے تھے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر رہتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف التفات کرتے تھے اور جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے تو حکمت و دانائی کی عجیب و غریب باتیں کرتے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے بہت ہی عبادت گزار بندے تھے۔ ان کا اصل نام وہاب بن عمرو تھا۔ ایک دن بہلول دریا کے کنارے بیٹھا ساحل کی گیلی ریت کو اپنے سامنے جمع کر کے اس کی ڈھیریاں بنا رہے تھے اور ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جھروکے سے بڑے انعام سے ان کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کی ڈھیری بناتے اور پھر اسے اپنے ہی ہاتھ سے مسمار کر دیتے۔ ملکہ جھروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کے کنارے آ گئی اور بہلول سے پوچھا، کیا کر رہے ہو بہلول؟ بہلول نے ادب سے کہا کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا، اگر تم سے کوئی یہ محل خریدنا چاہے تو کیا تم اس کو فروخت کرو گے؟ بہلول نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ تم بتاؤ ایک محل کی کیا قیمت ہے؟ ملکہ کے سوال کرتے ہی بہلول نے بے ساختہ کہا، 3 درہم۔ ملکہ زبیدہ نے اسی وقت اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول کو 3 درہم ادا کیے جائیں اور ادا کر دیے گئے۔ یہ تمام واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون الرشید کو بتایا۔ خلیفہ نے اس واقعے کو مذاق میں ٹال دیا۔ رات کو جب ہارون الرشید سوئے تو انہوں نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے۔ آبشاریں، پھل پھول وغیرہ دیکھنے کے علاوہ بڑے اونچے اونچے محلات بھی دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت سے بنے ہوئے محل پر زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون الرشید نے سوچا، میں دیکھوں تو صحیح کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو ایک دربان نے انہیں روک لیا۔ ہارون الرشید کہنے لگا، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ دربار نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا آپ کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دربان نے ہارون الرشید کو پیچھے ہٹایا تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے پہ فوراً خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئی ہے۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتے رہے۔ چنانچہ اسی شام کو بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ بہلول ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا، کیا کر رہے ہو بہلول؟ تو بہلول نے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون الرشید نے کہا، بیچو گے؟ تو بہلول نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ہارون الرشید نے کہا، تو بتاؤ ایک محل کی کیا قیمت ہے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا، تیری پوری سلطنت۔ ہارون الرشید نے کہا، اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 3 درہم کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہو۔ بہلول نے کہا، کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج تم محل دیکھ کر آئے ہو۔ خلیفہ ہارون الرشید گھٹنوں کے بل بہلول دانا کے سامنے بیٹھ گئے اور کہا، حضرت آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں اور مجھے ایک محل دے دیں۔ جب بہلول دانا نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا کہ میں تمہاری سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس دنیا سے محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، میں اس محل کو بھی تمہارے لیے 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔